بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آہا او چونک کر ہوش میں آیا۔ نہیں کچھ نہیں، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ 20 منٹ کا بولا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ دیکھو ہادیہ نے اپنی کلائی کی اس کے سامنے جس پر گھڑی بندی تھی۔ 20 نہیں 18 منٹ میں آ گئے ہیں ہم، اور تم بول رہے ہو دیر کر دی ہے؟ کمال کرتے ہو تم بھی، پہلے کبھی تمہاری بات نہیں مانی یا جو جیسا تم نے بولا ہو نہ کیا ہو۔ اوہو خفا ہو کر بولی، اچھا یار سوری نا، میں غور نہیں کیا، اصل میں بہت بھوک لگ رہی تھی تو ایسے ہی بول گیا۔ اب چلو ناشتہ کرتے ہیں، اور تم بھی ان لوگوں کی طرح جینس پہن لیتی۔ اس نے ہادیہ کو لائٹ گرین فراک میں ایک بار پھر نظر بھر کر دیکھتے ہوئے بولا، جو اس فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یوں یہ صحیح نہیں کیا؟ نہیں اچھا ہے بہت، میں تو ویسے ہی بول رہا تھا۔ تم جانتے تو ہو مجھے ایسے کپڑے نہیں پسند، میں نہیں پہنتی، بہت عجیب لگتا ہے مجھے۔ ہاں پتہ ہے مجھے کہ تم نہیں پہنتی، میں نے سوچا یہاں موسم تھوڑا چینج ہے تو شاید تم پہنو۔ میں موسم کی وجہ سے نہیں، میں اپنے کمفرٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پہنتی۔ اوکے اب چھوڑو، تم اس میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یو لک اڈول، تھینکس۔ وہ دونوں مسکرائے۔ اب آ جاؤ شہزادے، باقی کی باتیں ہمارے سامنے کر لینا۔ حیدر نے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور آنے کا بولا۔ عبداللہ اپنا جگر لگتا بڑا پیارا ہے ہادیہ کے ساتھ، پرفیکٹ کپل ہے ان کا۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے۔ صدف نے گور کر ان کو دیکھا اور منہ میں بڑبڑانے لگی، جبکہ سہرش نے ان کو ایسا کرتا دیکھ کر ہوں کر کے علی اور ہادیہ کو آتے دیکھا اور مسکرائی، اور ان کو ہمیشہ اس سے ساتھ اور خوش رہنے کی دعا کرنے لگی۔ کیا بات ہے ہیرو، بڑی دیر لگا دی، تم دونوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ عبداللہ بولا، اور آپ ہادیہ جی آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، اللہ آپ کو بری نظر اور برے لوگوں سے بچائے۔ آمین، شکریہ عبداللہ آپ کا، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں میں بھی یہی بولوں گا، اللہ آپ کو شر شیطان سے محفوظ رکھے، وہ صدف کو دیکھ کر بولا۔ تو عبداللہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ سدرا نور اور سحر نے اس کو بار بار گلے لگایا۔ سب بیٹھ گئے، جبکہ علی زیر لب ماشاءاللہ بولا اور کچھ پڑھ کر ہادیہ کی جانب پھونکا۔ پھر سب ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ہادیہ بات سنو میری، وہ اپنے روم میں گنگنائی ہوئی جا رہی تھی جب علی نے اس کو آواز دی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو علی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے اس کو اپنے روم میں لائی اور اسے اندر کر کے دروازہ بند کر کے سانس لینے لگی۔ اب بولو، تم اس وقت یوں آئے ہو یہاں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کیوں ایسا کیا ہو گیا ہے جو میں یہاں نہیں آ سکتا؟ اور وقت کو کیا ہوا ہے؟ میں تو اس سے بھی دیر سے آیا ہوں، اکثر اب میرے سنگ نکل آئے ہیں جو میں یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ بیڈ پر ترچھا لیٹ کر بولا اور اپنے موبائل کو ہاتھ میں گھمائے۔ بیچ میں تم کچھ نہیں جانتے یا ایسے ایکٹ کر رہے ہو میرے سامنے؟ وہ بولی، کیا نہیں جانتا میں، اور ایکٹ کیا کر رہا ہوں میں؟ سیدھی بات کرو، پہلے کیوں بجھا رہی ہو تم؟ تم نہیں جانتے آج آنی اور انکل آئے تھے ہمارے گھر؟ وہ کون سا پہلی بار آئے ہیں جو تم ایسے بول رہی ہو؟ وہ ہر 10-15 دن کے بعد آتے ہیں۔ امی کو اپنی بہن یاد آتی ہے اور ابو کو اپنے جگری یار۔ اب اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور کشن لے کر اس کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم یوں کیوں کھڑی؟ کوئی سزا ملی ہے تم کو؟ ادھر بیٹھو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا، اور تم نے اپنا آنی اور انکل نامہ کھول دیا، میری بات تو رہ گئی بیچ میں۔ وہ پھر سے لیٹ گیا اور کشن کو اب دونوں ہاتھوں سے گھمانے لگا۔ تم بیچ میں نہیں جانتے وہ آج کیوں آئے تھے؟ وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ابے یار مجھے کیا پتا، یہ تمہارے انکل اور آنی ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں،
اور جہاں بھی جاتے ہیں مجھے بتا کر تھوڑی جاتے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری سوئی اپنے پیارے انکل اور آنے سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے؟ پتہ نہیں، بتاؤ کیوں آئے تھے تم؟ اپنی بات کر لو پہلے، پھر میں بتاتا ہوں اپنی بات۔ نہیں، بولو تم کیا بات ہے، میں پھر بتاتی ہوں۔ نہیں، اب پہلے تم بتاؤ گی، کیا ہو گیا جو تم یوں حواس باختہ ہو رہی ہو؟ علی، تم سچ میں نہیں جانتے یا بنا رہے ہو مجھے؟ اوف یار، تمہاری قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں ان لوگوں کا یہاں آنے کا پلان تھا تو میں ان کے ساتھ آ جاتا، اور جیسے وہ تمہیں لے آتے۔ بول تو ایسے رہی ہو، اور وہ مجھے کیوں نہ لاتے؟ بتاؤں گی میں نے ایسا کیا کر دیا جو میرا اپنی آنے کے گھر پہ پابندی لگ جاتی، کیونکہ وہ آج تمہارا رشتہ لائے تھے۔ ایک منٹ، کیا لائے تھے اور کس کے لیے؟ میں سمجھا نہیں۔ اب ایسی کیا بات کر دی میں نے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ تمہارا میرے لیے رشتہ لائے تھے۔ وہ پیٹ پکڑ بے تحاشا ہنسنے لگا، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس کو ایسا ہنستا دیکھ کر پہلے تو گھبرائی اور پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ تم اور میں؟ ہاں ہاں، میں اور شادی؟ لگتا ہے ابو اور امی نشہ کرنے لگے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بات مکمل کر کے ایک بار پھر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اب اس کو ہادیہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے لب سکڑنے لگے تھے۔ وہ لوگ ناشتے کے بعد سیر کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں کا حسین موسم اور ان کے ہنسی مذاق میں دوپہر ہو گئی تھی، اور وہ لوگ وہاں کے مقامی بازار میں گھوم رہے تھے جب وہ لڑکیاں چوڑیوں کے اسٹال پر آئیں کہ بس ایک نگاہ دیکھ کر وہ سب آگے چلی گئیں، مگر ہادیہ وہیں کھڑی تھی۔ جب علی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے پاس آیا، کیا ہو گیا ہادیہ، کیوں کھڑی ہو یہاں؟ کچھ لینا ہے کیا؟ وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، چلو، میں تو بس ویسے ہی رک گئی تھی، کچھ خاص نہیں۔ اوکے، خاص نہیں تو عام ہی بتا دو۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اور اچھا، چوڑیاں؟ تم نے چوڑیاں لینی ہیں، اور تمہارے وہ سو کالڈ دوست سہرش اور وہ پاگل سدرا اور نور نہیں رکی ہیں تمہارے لیے؟ وہ بولا اور خود چوڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔